بڑا گہرا ربط ہے حسین میں اور حسین کے نویں بیٹے میں۔ جی نبی مکرم نے فرمایا اللہ میرے حسین کو 3 انعام عطا کرے گا۔ حسین کی قربانی کی وجہ سے میرے حسین کو اللہ 3 انعام عطا کرے گا۔ سب سے پہلا انعام تو میرے حسین کو یہ ملے گا کہ حسین کا قطرہ خون جس خاک پر گرے گا وہ خاک کھا کے شفا ہوگا۔ نبی مکرم نے بشارت دی، پہلا انعام اللہ کی طرف سے یہ ہوگا کہ حسین کی خاک کھا کے شفا ہوگی۔ دوسرا انعام میرے حسین کو یہ ملے گا کہ حسین کی قبر کے قریب کھڑے ہو کے جو دعا مانگی جائے گی وہ دعا قبول ہوگی۔ تیسرا فرمایا کہ امامت میرے حسین کی نسل میں قرار دی جائے گی۔ لہذا نبی نے فرمایا میرے بعد میرا پہلا جانشین علی، پھر حسن، پھر حسین، اور پھر فرمایا 9 من ولد الحسین، میرے حسین کے پھر 9 بیٹے جو امامت کا سلسلہ رہیں گے۔ اور پھر 9 میں بعض جگہ نام دیے فرمائے نبی نے، اور بعض جگہ یہ فرمایا جو میں عرض کر رہا ہوں، فرمایا کہ 9 من ولد الحسین، اور پھر 9 حسین کے بیٹے میرے خلیفہ و جانشین ہوں گے، علی، حسن، حسین اور 9 حسین کے بیٹے۔ اور پھر فرمایا آخری کا نام میرا نام ہوگا، اس کے شمائل میرے شمائل ہوں گے، اس کی کنیت میری کنیت ہوگی، اس کا قد میرا قد ہوگا، اس کا حلیہ میرا حلیہ ہوگا، وہ میری طرح سے بات کرے گا، وہ میری طرح سے چلے گا، اس کا بولنا بیٹھنا بات کرنا میری طرح سے ہوگا، گویا میرا ظہور ثانی ہوگا، وہ جو دوبارہ سے میرا ظہور ثانی ہوگا، بالکل میرے شمائل، میرا نام، میری کنیت، وہ سب اس کے اندر وہی ہوں گے جو میرے اندر ہے۔ ہاں، وہ جو نواں میرا بیٹا، میرے حسین کا نواں بیٹا ہوگا، اس کے ہاتھوں زمین عدل و انصاف سے مزین ہوگی، وہ ظلم و جور کا خاتمہ کرے گا، رزق آسمان سے ایسا برسے گا کہ لوگوں کے لیے استعمال کرنے کے لیے زیادہ ہوگا۔ اس وقت میں ایسا ماحول بن جائے گا کہ لوگ صدقہ لے کر ضرورت مند کو ڈھونڈیں گے، اور جسے ضرورت مند سمجھ کے دیں گے تو وہ کہے گا میں خود صدقہ دینے نکلا ہوں۔ کوئی مانگنے والا نہیں ملے گا، اس زمانے میں کوئی بھی فقیر نہیں ملے گا، زمین رزق اگلے گی، آسمان سے رزق برسے گا۔ میرا جب میرے حسین کا نواں بیٹا آئے گا تو اس زمانے میں کوئی جاہل نہیں رہے گا، اور اس کی جانب سے جو علم دیا جائے گا، کوئی مکتب نہیں بنائے جائیں گے، کوئی اسکول نہیں بنائے جائیں گے، بلکہ وہ جس آبادی سے گزرے گا صرف اس کا وجود لوگوں کے ذہنوں کو 100 برابر تیز کر دے گا۔ وہ جس آبادی سے گزرے گا اس کا وجود لوگوں کے ذہنوں کو 100 برابر زیادہ کر دے گا۔ جی، لوگوں میں کوئی ایسا نہیں ملے گا کہ جو پڑھا لکھا نہ ہو اور عالم نہ ہو اور فقیہ نہ ہو، یہاں ہر شخص تعلیم یافتہ ہو جائے گا صرف اس کے دیکھنے کی برکت سے۔ بھائی، جس نبی کے لعاب تہن میں علم ہو اس نبی کی زیارت میں علم نہیں ہوگا۔ نبی مکرم کا ایک ظہور ثانی ہوگا۔ بہت سارے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم یہ کہتے ہیں اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد۔ انہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، انہیں سمجھ میں آئے گی جب امام ظہور کریں گے۔ زیادہ دور نہیں ہے، مجھے تو خوشبو آ رہی ہے ظہور کی، مجھے خوشبو آ رہی ہے ظہور کی، لہذا بہت جلد وہ آثار، وہ کیفیات ظاہر ہونے والی ہیں۔ یہ کوئی نہیں کہے، یہ نہ سوچے کوئی کہ صاحب ہمارے زمانے میں کب آئیں گے، شاید ہم تو مر جائیں گے۔ حضرت امام زمانہ کا ظہور، ہر زمانے والے کو یہ یقین کرنا ہے کہ میرے زمانے میں انتظار کا مطلب یہ ہے، ہر شخص یہ کہے کہ میں انہیں دیکھوں گا اور میں ان کی زیارت کروں گا، ابھی آنے والے ہیں، اب جمعہ جو آ رہا ہے اس دن آنے والا ہے، بہت جلد بہت ساری چیزیں روشن ہونے والی ہیں، اور ہر شخص کو انتظار کرنا ہے کہ میرے زمانے میں آنے والا ہے۔ تو یقین نے اپنے بیٹے علی سے کہا کہ تمہارے اماموں نے کیوں نہیں بتا دیا کہ کون سی تاریخ کو ظہور ہوگا؟ تو وہ مسکرائے اور کہا ابا، ہمارے اماموں نے جو کچھ بتایا ہے وہ حق نکلا، اور اس میں جو انہوں نے تاریخ نہیں بتائی اس کی مصلحت یہ ہے کہ ہر زمانے والا ایمان پر باقی رہے۔
جو تاریخ نہیں بتائی نا ظہور کی، ہر شخص اگر تاریخ بتاتی ہوتی کہ 2023 میں تشریف لائیں گے تو آپ کے میرے پردادا تو انتظار ہی نہ کرتے کہ ہم 300 سال کہاں جئیں گے، ہم 250 سال کہاں تک رہیں گے، تو ہمارے زمانے تو آئیں گے ہی نہیں۔ اس لیے تاریخ نہیں بتائی کہ ہر زمانے کا فرد کہے کہ اب آنے والے۔ فرمایا ہمارے اماموں نے تاریخ اس لیے نہیں بتائی تاکہ ہر زمانے کے مومن کا ایمان تازہ رہے، وہ کہے میرے زمانے ہمارے والے۔ اور اس نظریہ مہدویت کے علاوہ اس سے بہتر کوئی کسی کے پاس رستہ یا حل ہے تو وہ دے ورنہ مانے۔ بھائی اللہ 12ویں پر نہیں 1200 نمبر پر امامت کا سلسلہ بنا تھا، کسی نمبر پہ تو رکنا تھا نا اللہ کے نظام کو، اس کائنات کو۔ وہ 1200 کے اوپر جا کے رکتا یا 12 پہ رکے، کسی ایک عدد پہ جا کے اس دنیا کو رکنا تھا یا نہیں؟ تو جب کسی ایک عدد پہ جا کے رکنا تھا تو وہ 12 پہ اللہ نے اس لیے ٹھہرایا کہ ہر نبی کے 12 جانشین تھے، تو نبی کے بھی 12 جانشین ہوں گے، اور ہر نبی کے کوئی نہ کوئی جانشین غیبت میں رہا، کسی کا دوسرا رہا، کسی کا 7واں رہا، یہاں 12واں غیبت میں ہے۔ یعنی یہ جو طریقہ اپنایا گیا نبی کے 12 جانشینوں کا، حدیث اثنا عشر کا کوئی منکر نہیں ہے۔